اچھا، اگر ہم یہ کہیں کہ اسٹاکس ایکسچینج میں شیئرز کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ شرعی نقطہ نظر سے شیئرز کا کاروبار مندرجہ ذیل شرائط کی رعایت کے ساتھ جائز ہے۔ اب یہ جو شرائط ہے نا، یہ شرائط یہ عام ہے، عام۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کوئی کاروبار نکلتا ہے، آپ نے یہی اصول جو ہے وہ لاگو کرنے ہیں۔ کمپنی کا اصل کاروبار حلال ہونا چاہیے، اور اگر اصل کاروبار حرام ہو تو ان کے شیئرز خریدنا بھی حرام ہے۔ آسان سی بات ہے، یہ اصول ہے، یہ آپ نے ہر جگہ اپلائی کرنا ہے۔ چاہے آپ کسی بندے کو، مجھے ہی پیسے کیوں نہ دے رہے ہو، آپ مجھے کہیں کہ سر یہ کاروبار ہم کر لیتے ہیں، آپ پوچھیں نہیں کہ میں کیا کاروبار کر رہا ہوں، آپ کو کس چیز کے پیسے بھیج رہا ہوں، تو آپ کو پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا اصول ہے کہ کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے وجود میں آ چکے ہوں، اگر اثاثے صرف نقد کی شکل میں موجود ہوں تو پھر خریدے ہوئے شیئرز فروخت کرنے کی صورت میں اس پر منافع لینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں وہ سود بن جائے گا۔ اس کو کیا سمجھیے آپ مہبارہ؟ سر اس کو میں نہیں سمجھی۔ آمنا آپ سمجھیے اس وقت پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اگر اثاثے صرف نقد کی شکل میں ہونا، منجمد اثاثے ہونے چاہیے ان کے، پھر اگر خریدے ہوئے شیئرز فروخت کرنے کی صورت میں اس پر منافع لینا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر صرف نقدی میں چل رہا ہے تو یہ منجمد اثاثے کیا ہوتے ہیں؟ سر فیکٹری وغیرہ۔ کچھ کام ہونا چاہیے نا۔ ہاں پیسے پہ فیکٹری۔ پیسے پیسے پہ پیسے نہ آ رہے ہوں، بلکہ کاروبار ہونا چاہیے، اور ان کا باقاعدہ سے، جیسے ہمارے ہاں وہ 6 ماہ کا دیکھتے ہیں نا، بینک اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں اسی طرح اشارہ ہے۔ اچھا، تیسرا کیا کہتے ہیں، کمپنی کا اصل کاروبار تو حلال ہے لیکن سودی لین دین میں بھی کرتی ہے، مثلا بینک سے سودی قرضہ حاصل کرتی ہو یا اضافی رقم سودی کھاتے میں جمع کرتی ہو، تو ایسی صورت میں اس کمپنی کے شیئرز جو ہے وہ دو شرطوں کے ساتھ جائز ہوں گے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر وہ بینک کے ساتھ اس کا لین دین ہے تو یہ ایک پرابلم الگ سے بن جائے گی کہ یہ ساتھ میں ایک سود کا بھی کاروبار چل رہا ہے اور ایک اچھا کام بھی چل رہا ہے۔ جیسے یہ انسٹالمنٹ پہ ہم دیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، اب انسٹالمنٹ پہ پیسے دینا، چیزیں دینا اور چیز خریدنا جائز ہے، ٹھیک ہے جی، ہر ایک کے نزدیک جائز ہے۔ لیکن یہی جو انسٹالمنٹ پہ چیزیں دیتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹائم پہ پیسے نہ دیں تو یہ جرمانہ لگاتے ہیں، اب وہ سود ہے، وہ جرمانہ۔ اگر ایسا کاروبار ہو نا تو پھر دو طرح کے اصول اور لاگو ہوں گے، دو شرطیں اور لاگو ہوں گی، یہ 3 شرطوں کے علاوہ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی بس کے مطابق سود کے خلاف آواز اٹھائے اور سالانہ میٹنگز میں اظہار کرے کہ ہم سودی لین دین پر راضی نہیں ہے، لہٰذا اس کو بند کریں، یعنی ہمارا حصہ آپ کے کاروبار میں ڈلا ہوا ہے تو یار وہ سود والا کام ہمیں نہیں کرنا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ، اور یہ جو کام چل رہا ہے نا ساتھ میں، جو غیر اسلامی کام چل رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آمدنی کا جو حصہ سودی کھاتے میں ہو، اس سے رقم سے جمع کر کے حاصل کیا گیا ہو، بلا نیت ثواب صدقہ کرے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ وہی حکم ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہیں سے چیزیں مل جاتی ہیں، پیسے مل جاتے ہیں راستے میں پڑے ہوئے، یا پھر آپ کو جو ہے چوری کا مال، اپنے لوگوں سے پیسے لیے ہوئے اور آپ کو پتہ نہیں کہ میں نے کس کو واپس کرنا ہے، اور آپ توبہ کرنا چاہیں، تو وہ جو مال ہوگا جو آپ کے پاس جمع ہے، جو اپنے غیر اسلامی طریقے سے کمایا ہوا ہے، چوری کیا ہوا، ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، کچھ بھی کیا ہے، رشوت لی ہے، آپ اس کو صدقہ کریں گے لیکن ثواب کی نیت سے نہیں کریں گے، ورنہ گناہ ہو جائے گا، مزید گناہ ہو جائے گا۔ آپ نے صدقہ کرنا بھی ہے اس کو غریبوں میں، اور نیت بھی ثواب کی نہیں کرنی ہے، رکھنی ہے آپ نے۔ یہ تو یہ سارے جنرلائز آپ اس کو کریں، سارے اصولوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یار یہ اسلامی اصول ہیں، ہم نے ان کو لے کے چلنا ہے۔ اب انہوں نے تو ایسے بیان کر دیا، بڑا خوبصورت انہوں نے بیان کیا ہے اور بڑا کھل کے انہوں نے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو ذرا اس کو آگے چلتے ہیں جی۔ کہہ رہے ہیں کہ شیئرز کے کاروبار درج ذیل شرائط کے ساتھ جائز ہے، یعنی شیئرز کا کاروبار جائز ہے یار، لیکن اس میں کچھ جو ہے وہ شرائط ہونی چاہیے۔ جس کمپنی کے شیئرز خریدنا چاہتے ہیں اس کا کاروبار حلال ہونا چاہیے، اور کمپنی کا کاروبار غیر شرعی ہو تو اس کے شیئرز خرید و فروخت جائز نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اس کمپنی کا کاروبار واقعتاً شروع ہو چکا ہو، اس کمپنی کا کے املاک وجود میں آ چکی ہو، مثلا عمارت ہو، یہ ہے منجمد اثاثے، عمارت ہونی چاہیے، مشینری ہونی چاہیے، کوئی پینٹنگز ہونی چاہیے، جو بھی ہونا چاہیے، وجود میں آ چکی ہو، نقد اثاثے صرف پلاننگ اور منصوبہ بندی تک محدود نہ ہو۔ اگر کمپنی صرف منصوبہ بندی اور نقد اثاثوں تک محدود ہو اور کاروبار شروع نہ ہوا ہو تو شیئرز کو صرف اس کی اصل قیمت پر خریدنا یا بیچنا جائز ہے، اس سے کم و بیش پر خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو ایک مسئلہ اور بھی آیا تھا پرسوں، ایک مسئلہ آیا تھا کہ ایک دکان ہے، ہم نے کرائے پہ لی ہے لیکن ہم اب آگے کرائے پہ دینا چاہتے ہیں کسی کو، تو کیا پیسے اضافی لے سکتے ہیں ان سے اضافی؟
तो इसमें क्या जवाब आया था? जवाब ये था कि भाई अगर आपने दुकान ली किराए पे और आपने दुकान में कुछ इजाफा किया, आपने अलमारियां बनवाई, पेंटिंग करवाई, टाइल्स लगाए, आपने अलमारियां रखी, आपने वो शोकेस वगैरह रखा, सामान कुछ रखा, तो फिर तो आप किराया ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने उनसे लिया और आगे दे रहे हैं तो फिर आपका किराया ज्यादा करना वो जायज नहीं है। यहाँ भी ये कारोबार कह रहे हैं कि अगर वो जो कारोबार आप शुरू करना चाह रहे हैं अभी वो शुरू ही नहीं हुआ और पैसों की लेन देन ही चल रही है आपस में, तो फिर वो जो है उसमें आप जो है इजाफी पैसे नहीं लेंगे। नफा और नुकसान दोनों में शिरकत आपकी होनी चाहिए शेयर्स में। यानी अगर कंपनी को नफा हो तो शेयर्स के खरीदार भी नफा में शरीक होंगे, और अगर नुकसान हो तो अपने सरमाए के तनासुब से नुकसान में भी शरीक होंगे। बस ये तो हर जगह होना चाहिए। ये उन्होंने क्यों जिक्र नहीं किया इसका? ये तो हर जगह होना चाहिए कि नफा और नुकसान में आप शराकतदार होंगे। नफा फीसद के एतबार से तय होगा, यानी नफा की माहाना या सालाना कोई खास रकम यकीनी तौर पर मुकर्रर ना हो, बल्कि फीसद के लिहाज से नफा मुकर्रर किया गया हो। जो नफा जो है वो मिलेगा उसमें से इतने फीसद कंपनी का होगा, इतने फीसद शेयर होल्डर्स में तकसीम किया जाएगा। शेयर्स खरीदने में ये भी जरूरी है कि कंपनी के असल कारोबार हलाल होने के साथ साथ वो ज़िम्नी तौर पर भी किसी नाजायज काम में मुलविस ना हो, जैसा भी हमने बात की इसकी। आप जरूर उसके लिए खिलाफ आवाज उठाएं, जरूर आवाज उठाएं। और भी इसकी तफसीलात बहुत तफसील के साथ हमने बयान की है। देखें, और ये उन्होंने फिर सारे शेयर्स के लिए तफसील से उन्होंने बताया हुआ है कि हिस्से से है क्या, ये कारोबार क्या होता है, पूरा उन्होंने समझाया है कि शेयर्स के कारोबार होता क्या है। ये सारा उन्होंने बता दिया है, और उसके बाद फिर जो है उन्होंने आ, उसके बाद ये उन्होंने फतवा दिया है। कहते हैं कि किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने का मतलब ये है कि आपने उस कंपनी का एक हिस्से को खरीद लिया है, आप इस हिस्से के मालिक हो गए, और वो कंपनी जो जायज और नाजायज काम करेगी इसमें आप भी हिस्सेदार होंगे। जितनी कंपनियां कायम होती हैं वो अपने शेयर्स के ऐलान के साथ मुकम्मल तफसीलात भी शाया कर देती हैं, और ये कंपनी कितने सरमाए से कायम की गई है, इसमें गैर मुल्की सरमाया कितना होगा और मुल्की कर्जा कितना होगा, कंपनी कायम करने वाले अपना कितना सरमाया लगाएंगे और कितना सरमाया के शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। लिहाजा शेयर्स खरीदने वाला इस सूद के लेन देन में शरीक हो जाएगा। जिस तरह सूद लेना हराम है इसी तरह सूद देना भी हराम है, तो वो शेयर्स खरीदना भी हराम है। दूसरी जगह फरमाते हैं कि मसावाती हिस्स शेयर्स में जो इक्वल होती है, इक्वल शेयर्स होते हैं, पता नहीं क्या है, तो क्या कहते हैं, कोई टर्मिनोलॉजी होगी इसके लिए, अपनी हकीकत शरइया के लिहाज से सरमाए शर की शिरकत है, और इसके जरिए कंपनी में जरकारी शिरकत है, एक खास किस्म शिरकत इन्नान भी है अन्ना, और जो शरअन जायज़ है, इसलिए कंपनी में ये जरकारी भी जायज़ है, होनी चाहिए। लेकिन कंपनी खसारे की सूरत में अपने जिम्मे का सूद अदा करने के लिए हर शरीक से कुछ ना कुछ लेती है, तो ये जानते हुए कंपनी में शिरकत कबूल करना एक नाजायज काम में ताउन का जरिया होगा, इसलिए कंपनी का शरीक बनना नाजायज है। ये उन्होंने सवाल के जवाब में फिर उन्होंने बताया, उनको उन्होंने ऐसे सवाल किया होगा ना, तो इस वजह से उन्होंने ऐसे जवाब दे दिया। तो अब हमारे लिए खुल खुल के क्या बात आई है कि भाई अगर वो देखें शेयर्स कहाँ लगा रहे हैं, ठीक है, आपके पैसे किस चीज में आप जो है इन्वेस्ट कर रही हैं, वो कारोबार हलाल होना चाहिए। दूसरा, उस कारोबार का जिम्नी जो काम है वो भी सूद पे नहीं होना चाहिए, कि वो बैंकों में रखवा रहा है वहां से सूद कमा रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। या कोई और कोई काम करता है जो कि गैर शरई है, अगर वो ऐसा करता है तो तब भी नहीं जायज आपके लिए। अगर कुछ पैसा आपके पास आ चुका है तो आपने वो सदका कर देना है, खैरात कर देना है। दूसरा ये है कि आप उसके बराबर के शरीक हो जाएंगे जब तक कोई मुंजमद असासे ना हो, यानी कि कोई बिल्डिंग जो आप कारोबार कर रहे हैं, जैसे स्कूल बनाना है हमने मिलके, तो स्कूल होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, पैसे आने चाहिए, वो सब कुछ होना चाहिए, तब आप नफा कमाएंगे, वरना आप नफा नहीं ले सकते, ये नाजायज होगा। अगर पैसे ही लेन देन बातें हो रही, भाई हम स्कूल बनाएंगे, ये लो आपका नफा ले लो, अगले साल स्कूल बनाएंगे, नफा किस चीज का लिया आपने? किसी चीज का नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हैं शेयर्स की। महापारा ये चीजें समझ आ रही हैं हमें ना ऐसा ऐसा? जी सर, समझ में आ रही है सर। जैसे एसएफजीसी है, स्विस सर्दर्न गैस कंपनी, उसके शेयर्स हैं, तो मतलब तो हमें सॉलिड नजर आ रहा है ना। हाँ जी। जी, जज़ाकल्लाह। शेयर्स का कारोबार चंद शराइत के साथ जायज है, बस वही बात उन्होंने दोबारा दी, यही बात दोहराई है। सर समझ में आ गई बात। अब बस काफी है।
ये ड्रॉप शिपिंग का भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये बड़ा अच्छा समझाते हैं, ये पेशावर वाले जो है बड़ा अच्छा। मुफ्ती साहब भी बहुत शानदार समझाते हैं, और ये बड़े हकीकत पसंद मुफ्ती है माशाल्लाह से, बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं, बहुत प्यारा समझाते हैं, जो चीज़ हो वो बताते हैं। ये ड्रॉप शिपिंग देखो ना, कब्जे के बगैर किसी शे की फरोख्त। अब इस बारे में ये जी मेरे जी हाँ यही है। मेरे उस्ताद हैं, तो ये जो है इनका भी फतवा देखते हैं कि ये क्या फरमाते हैं। पहले इनका देखते हैं जरा ये क्या कहते हैं। ओहो, इन्होंने बहुत तफसील बताई है यार, ये मुझे अभी मेरे ना सर दर्द कर रहा है, इतना ज्यादा मैं पढ़ नहीं सकता। यहाँ छोटा सा पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं। साहिल ने ड्रॉप शिपिंग की जो सूरत सवाल में जिक्र की है ना, ये सूरत शरअन नाजायज है, क्योंकि इसमें स्टोर वाला वो चीज अपने कब्जे में लाने से पहले ही खरीदार को बेच देता है, जो बे कब्ल कब्द है, यानी किसी चीज पर कब्जा करने से पहले उसे फरोख्त कर देना। जैसे आपने अभी कहा कि हमारी यहाँ पे कोई स्टोर नहीं होगा, बल्कि हम बस एक से लेके दूसरे को भेजेंगे, ये आपने कहा हमारा। जी सर यही है, बिल्कुल सेम यही चीज है। ये कह रहे हैं कि ये बे कब्ल कब्द है, जो कि शरअन नाजायज है, इससे मना फरमाया गया है। अलबत्ता अगर स्टोर वाला वो चीज ऑनलाइन मार्केट से खरीद कर पहले अपने कब्जे में लाए, खा बजाते खुद कब्जा करे या उसका वकील, जो कि गाहक के अलावा कोई और बंदा होना चाहिए, जैसे कंपनियां होती हैं, कोरियर कंपनी होती हैं, जो कि गाहक के अलावा हो, फिर उसके बाद स्टोर वाला वो चीज आगे गाहक को भेजे, तो ये सूरत जायज हो सकती है। अब देखो ये तरीका वैसे इस्तेमाल करते हैं कि आप जो है वो क्या करें, आप ये जो है ना वो क्या होती है यार, डिलीवरी क्या, क्या है वो डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। कोरियर कंपनीज, DHL वगैरह, हाँ कोरियर ये देखो ना, कंपनीज। कैश कैश ऑन डिलीवरी की जो किस्म है ना, ये बेहतरीन चीज है। कैश ऑन डिलीवरी जो है ये जायज है। आप उसको चीज को भेजो और वो ले और फिर खरीदे वो चीज, और वो अगर नहीं खरीदना चाहता तो वो वापस कर देता है ना, ये बेहतरीन तरीका है। और इस सूरत में स्टोर वाले का इसका नफा कमाना भी जायज होगा, यही सूरत है भाई। आपने चीज ली ना, अब आपकी कोरियर कंपनी के साथ आपका मुआहदा है, वो आपका शराकतदार है कारोबार में, ठीक है ना। आपने क्या किया कि आपने कोरियर कंपनी को उनको अपने चार्जेस दे देने हैं, और वो जाके दे देगा उस बंदे को, अगर वो नहीं लेता तो वो वापस कर सकता है, अगर वो लेना चाहे तो वो ले लेगा और उसके बाद पैसे देगा। तो ये ठीक है, ये सही है, ठीक है ना। ये तो खुद कब्जे में हो या वकील के कब्जे में हो, तो वो वकील है आपका, तो ये ठीक रहेगा यार, ठीक है। ये कर सकते हैं, और इसलिए शायद ये जायज़ है, और इसके लिए इसको किसी ने भी बुरा नहीं कहा। शरई नुक्ता नज़र से खरीद फरोख्त के मामले में इस बात की रियायत ज़रूरी है कि जिस चीज़ की खरीद फरोख्त हो रही है वो आक़िदैन के माबेन मामला तय पाते वक़्त बाया की मिल्कियत में हो। फरोख्त कुनंदा जो बेच रहा है ना, उसका ताकत हो, उसकी ताकत हो, वो उसके कब्जे में हो, नीज वो चीज़ मालूम और मुतय्यन हो कि क्या ले रहा है क्या नहीं है, वो सारा पता लगना चाहिए, और फरोख्त कुनंदा के कब्जे में भी होनी चाहिए। अच्छा, चुनांचे अगर मबीया वो चीज जो फरोख्त की जा रही है बेचने वाले की मिल्कियत में ना हो, बल्कि महज इश्तिहार या तस्वीर दिखलाकर वो चीज फरोख्त की जाए, और बाद में वो चीज किसी दुकान स्टोर वगैरह से खरीद कर मुश्तरी को दी जाए, तो ये सूरत बाए की मिल्कियत में मबी होने मौजूद होने से पहले की है तो नाजायज है। अलबत्ता अगर इस चीज को मिल्कियत और कब्जा में लाने के बाद फरोख्त किया जाए तो ये जायज है। आपको मैंने कहा ना कि अगर आप वही डिलीवरी वाली कैश ऑन डिलीवरी जो है वो जायज है इसकी सूरत। जी सर जी। सर अलबत्ता ठीक है। अलबत्ता इसकी जवाज की ये सूरत बन सकती है कि गाहक से ऑर्डर लेते वक्त हतमी मामला न किया जाए, देखो ये आ गया, बात आ गई, ठीक है। बल्कि फरोख्तगी का वादा किया जाए कि हम आपको ये चीज भेज, आपको पसंद है ना ये चीज, तो मैं ये चीज आपको भेज रहा हूँ, आप देख लें, अगर आपको अच्छी लगी तो ले लें, वरना वापस कर दें, तो ये जायज है। इसलिए ये अच्छा कहते हैं कि फिर वही चीज मुतल्लिका कंपनी से खरीद कर खुद या वकील के जरिए कब्जे में ली जाए, वो जो डिलीवरी डिलीवरी वाला है, फिर कस्टमर से मामला किया जाए, खा दोबारा इजाब कबूल हो या ताआती के जरिए बे हो जाए, या फिर ऑनलाइन काम करने वाला फर्द या कंपनी डीलर की जानिब से वकील बिल बे बन जाए और इनके लिए वो चीज़ फरोख्त करे, जबकि अपने लिए कमीशन या मुतय्यन उजरत का मुआहदा करे, तो ये सूरत भी जायज़ है। बस यही बात वहीं से बार बार आ रही है। जी सर ठीक है, समझ में आ गई। ये पूरी बात थैंक यहाँ यू। भी ऐसे ही उन्होंने, यहाँ भी ऐसी ही उन्होंने चीज़ बयान की है। यहाँ गोदाम में चीज़ें रखी हुई हैं, स्टोर में रखी हुई हैं, जवाज, अच्छा ये जवाज की सूरतें बता रहे हैं, तीन चीजें। जरा ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये मैं आपको भेज देता हूँ, ये जरूर देखिएगा।
कहते हैं कि वादा मबी का वादा बे का मामला कर लिया जाए, वादा किया जाए, ठीक है, जिसकी सूरत यह है कि फरोख्त कुनिंदा कस्टमर को सराहतन बता दे कि ये चीज़ मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं किसी से खरीद कर आपको फरोख्त कर रहा हूँ। इसके बाद फरोख्त कुनिंदा चीज़ खरीद कर पहले खुद इस पर कब्जा करे या किसी शख्स जैसे माल पहुंचाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को माल पर कब्जे करने का वकील बना दे। शुक्र है ये बात कर दी, वरना मैं डर रहा था कि मैं शायद खुद से मैंने ये बात कर दी। ये देखो ना, डिलीवरी वाले होते हैं ऐसे। कब्जा करने के बाद वो माल खरीदार तक पहुंचा दिया जाए। खरीदार के पास माल पहुंचने के बाद तो आतियन यानी फरोख्त कुनिंदे का कीमत पर और खरीदार का चीज पर कब्जा करना, खरीदो फरोख्त के मामला मुकम्मल हो जाएगा उससे। लेकिन इसमें भी ये बात याद रहे कि चीज खरीदने के बाद कब्जा करके आगे बेचना जरूरी है, बगैर कब्जे किए मामला दुरुस्त नहीं होगा। एक तो ये चक्कर हो गया। दूसरी चीज ये जायज है इसमें कि दरमियान वाला शख्स जिसके पास चीज की खरीदारी का ऑर्डर आया है, खरीदार और फरोख्त कुनिंदा के दरमियान कमीशन एजेंट बन जाए। मसलन अगर जैद के पास ऑर्डर आता है तो उसको चाहिए कि कंपनी से ये तय करे कि मैं आपके पास गाहक लाऊंगा और जितने की खरीदारी करेगा उसका इतने फीसद मेरी उजरत होगी। यूं भी तय कर सकता है कि कार्टन की फरोख्त पर। अच्छा, ये दूसरी सूरत को देखो यार, यही तो वो कर रहा है, डिलीवरी वाला हमारे साथ कर रहा है, ठीक है, और मैं जो चीज बेच रहा हूँ वो यही तो कर रहा हूँ मैं। यही काम हमारे यहाँ, ये तो आम है ना कि हम लोग उसमें कमीशन होता है हमारा, तो वो करते होते हैं। ये और तो वो जी कॉमन है, वो हाँ ये आपसे तो बात तो कॉमन है। वो आपसे बात तो कर रहा है, लेकिन वो असल में खरीदेगा डिलीवरी वाले से खरीदेगा, उसी को पैसे देगा और वही असल में होगा, और उसका कमीशन होता है, चीज आपकी है, और वो डिलीवरी वाला आपका वकील बन के जो है वो उसके पास पहुंचा रहा है, और वो उससे बात भी करेगा और कहेगा हाँ ये वही चीज है, बिल्कुल ठीक है, और सारी बात हो जाएगी और पैसे वो अदा कर देगा उसको। तो अगरचे वो आपका वकील बन के जा रहा है, वो कमीशन कमा रहा है अपना, चीज आपकी है सारी की सारी। तो ये वही सूरत है। तीसरी बात यह है कि ताजर जिस होलसेलर ताजर से आम तौर पर माल खरीद कर कस्टमर को बेचता है, उसकी दुकान के पास जाकर पहले इससे माल खरीदे और उसके गोदाम या दुकान में एक मखसूस हिस्सा किराए पर लेकर वहां अपना माल रखवा दे। इसके बाद ऑर्डर वसूल होने पर उसको फोन कह दे कि मेरे माल में से इतना फला खरीदार को पहुंचा दिया जाए। ये सूरत जायज है। अब देखो इसे हम क्या करते हैं, गोदाम जरूरी नहीं कि गोदाम रेल गोदाम हो, वो आप उनसे कह सकते हैं ना कि मैंने इतना का माल मैं खरीद सकता हूँ। वो कंपनी आपको खुद कहती है, दराज वाले हैं, कि आप इतना का माल खरीद सकते हैं, ये आपके आपके पास इतना माल है, आप इसको बेचें आप। तो वो पहले से ये भी चल रहा है हमारे यहाँ। ये बड़ा उन्होंने आसान करके हमें समझाया है, और ये बिल्कुल जबरदस्त तरीके से उन्होंने बताया हुआ है, बहुत खूबसूरत तरीके से बताया हुआ है। ये भी ठीक है सारा। बार का कहा कि कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, इसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। इसकी जो जायज सूरत वो ये है कि मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी का माल अपनी वेबसाइट पर शो कर रही हैं, आप करें, लेकिन ये ना कहें ये मेरा माल है। अगर कोई इस पर ऑर्डर देता है तो ये ना कहें कि ये मेरी चीजें मैं आपको इतने में दूंगी, बल्कि आप ये कहें कि कोई मतलब डिस्प्ले वाला हो, कोई आके पूछे ये चीज कितने की है, तो आप कहें ये चीज आपको कितने की पड़ेगी। ये करने के बाद आप ऑर्डर वगैरह लेकर और फिर वो डायरेक्ट उसको कंपनी से आप उसका रास्ता करवा दें, वो डिलीवरी कंपनी डायरेक्ट उसको देगी। ये आप कर सकते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज को बेचने को मना फरमाया जो अभी आपके कब्जे में नहीं है, जिसके आप मालिक नहीं है। लिहाजा अगर आपने सिर्फ कुछ पिक्चर्स लगा दी, उनको कहता है ये कितने की, और आपने कहा मैं आपको इतने में बेचता हूँ, तो ये तो आपके कब्जे में नहीं है, आप मालिक ही नहीं। ये अल्फाज कहना ठीक नहीं होगा। गोया कि इस वक्त आपकी हैसियत एक एजेंट की सी होगी कि ये चीज मैं आपको दिलवा दूंगा या रास्ता करवा दूंगा, और इस मेहनत के आप कुछ कमीशन ले रहे हैं, उसको आप व्यय का नाम दे देते हैं, खरीदो फरोख्त का नाम दे देते हैं। तो यूं आप कर सकते हैं कि अपने वेबसाइट पर किसी भी मशहूर कंपनी के कोई प्रोडक्ट लगा दें, ऑर्डर आपने ये ना कहें मैं बेच रही हूँ, बल्कि कहें ये हम आप तक पहुंचवा देंगे, लेकिन ये कितने में आपको पड़ेगी बस, और इसके बाद आप डायरेक्ट वो करवा दें। सही है। इसके अलावा तो चल। जी सर, सब क्या। चले चले, ये बहुत अच्छे तरीके से बताया उन्होंने ये। हाँ ये भी ठीक है, यही बातें दोबारा बहुत दोहराई। अच्छे से वजाहत कर दी सर। हाँ ये ठीक हो गया इंशाल्लाह, ये सारा वही चल रहा है। चले, ये अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और भी कोई बात है? 10 मिनट है, बस 10 मिनट है। बेटी जरा बस समर का सब वाला बता दो आराम। आदत नहीं। अच्छा जी, चले और भी कोई बात बता दें हम तो चलो, तो कुछ नहीं पढ़ते लेकिन बता दें, कुछ और बता दें। आमना है कि नहीं, हमने चली गई, डॉक्टर साहब अभी आ गई हैं। जी सर, हूँ मैं इधर ही। बताएं, कुछ और भी जहन में है तो बता दें। एक मेरे पास एक केस आया, डॉक्टर साहब खैरियत से हैं आप? जी जी माशा। शुक्र अल्लाह का। क्या है, शुक्र, शुक्र है, हम आपका वेट कर रहे थे, लेकिन चले आप आ गई हैं तो ये अच्छी बात हो गई माशा। नहीं सर, मैं आ गई थी, मैंने शुरू से सुना है। अच्छा अच्छा।
अच्छा जी, तो वो एक तो ये भी हो सकता है कि आज एक मसला आया कि जी अमेरिका में मियाँ बीवी गए हैं दोनों, और जज के सामने उन्होंने कहा भी हम जो है ना वो अलग अलग होना चाहते हैं। तो उन्होंने उनसे ओथ ली, एक तरह की, जिस तरह वो होता है कि आप दोनों यानी कह रहे हैं ना, खुद कह रहे हैं हाँ जी कह रहे हैं, उसके बाद उन्होंने साइन भी कर दिए। तो क्या ये खुला हो गई कि नहीं हुई? तो खुला तो, खुला के देखो, तलाक के लिए जो है ना, तलाक के लिए आपके पास जो है वो तीन दफा देते हैं ना। खुला के लिए एक दफा भी अगर शोहर कह दे कि मैंने तुम्हें खुला दे दिया, तुम आजाद हो, तो खुला यानी खुला वो मांग रही है, और औरत शोहर कह देता है कि ठीक है तुम आजाद हो जाओ, तो ये इतना काफी रहता है, बिल्कुल काफी रहता है। इसमें तीन दफा दोहराने की भी जरूरत नहीं है, इतना सख्त है ये खुला लेना। और खुला में आपको पता है कि खुला हमारे यहाँ जो है एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं लोग। यानी यूं समझे आप कि हक महर लिखवाते हैं। हक महर क्या है? आपकी सिक्योरिटी है खवातीन की, ठीक है, और वो आपका हक है। आप अपना आप को बेच देती हैं, यानी अपना आप बेचती हैं शोहर के हाथ, ठीक है। और उसमें जो है आपको हक का मेहर लिखवा देता है, और बड़े बड़े ही अदब एहतराम और बड़े ही इज्जत के साथ आपको जो है वो हक के मेहर दिया जाता है, लिखवाया जाता है, और वो बड़ी खुशी से होना चाहिए। ओहो, मैंने आपको हक मेहर का वाक्य सुनाया अभी जो मेरे साथ आया पिछले हफ्ते, सुनाया आपको? अभी जो मैंने अभी हक मेहर लिखवाया था पिछले हफ्ते, जो मैंने निकाह पढ़ाया, मैंने आपको कहानी सुनाई वो वाली जी नहीं सर, सर। नहीं सर। पिछले हफ्ते? मैंने नहीं सुनाई आपको? ओहो, सुने जरा, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी बात है, सुने सुने। तो हक महर जो है आप क्या करते हैं, बहुत ही इज्जत एहतराम के साथ औरत के लिए जो है वो दी जाती है, ठीक है, लिखवाई जाती है। अब जो मैं खुला की बात मुकम्मल कर देता हूँ, फिर मैं दोबारा आता हूँ हक महर की तरफ। खुला ये होता है कि खुला में तलाक तो जब आप देते हैं ना, तो आपको हक महर मुकम्मल देना होता है। अपने औरत को नाराज भी कर दिया तो वो जो है आप उसको मुकम्मल अदा करेंगे। लेकिन अगर आपने खुला औरत ले लेती है, तो फिर उसके बाद उसका हक महर वो नहीं रहता, ठीक है जी। और ना ही ना नफका रहता है, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो एक तो ये उसको वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि औरत को लटकाते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, जलील करते हैं, घर से निकालते हैं, उसके माँ बाप को गालियां देते हैं, ताकि ये इतनी तंग आ जाए। जैसे कंपनियां करती हैं, जो जो लोग कंपनियों का पता है जिनको, कंपनियां अपने एम्प्लॉयज के साथ यही करती हैं जो कि हम लोग अपनी बीवी के साथ करते हैं। ऐसे लोग दोनों ही जलील हैं, दोनों ही बदतरीन लोग हैं, कि वो इतना जलील कर देती है कि बंदा खुद रिजाइन लिख देता है कि मुझे बस मुझे जाने दें, वो अपनी इज्जत बचा के आता है। और इस तरह वो औरत भी कहती है कि मुझे बस जाने दो, बस मुझे आज़ाद कर दो, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे आज़ाद कर दो, वो सब कुछ छोड़ के आ जाती है। और यही जलील आदमी जो है यही चाहते हैं, यानी यही ऐसे ही करना चाहते हैं, उनकी नीयत भी यही होती है कि वो इंतहा तक जाते हैं कि उनको कुछ अदा ना करना पड़े, कुछ भी अदा ना करना पड़े। तो ये बहुत खतरनाक है, इंतहाई गैर शरई और गैर जो है ना वो इंसानी तरीका है ये हमारे यहाँ, ये बहुत बहुत गंदा है। अब आते हैं अच्छी बात सर की। खुला, जी नहीं सर, खुला के बारे में मेरा क्वेश्चन है। उसमें ये है कि जैसे फर्ज किया कोई औरत खुला लेना चाहती है हस्बैंड से हाँ अपने, तो अगर हस्बैंड राजी नहीं है, वो साइन नहीं करता, तो हाँ क्या अदालत उसको दे हाँ, सकती है खुला? अब वो ये हो देखो, सकता है? अब ये तो हमने इस पे हमने उस दिन सेशन में हमने बात की थी इस हवाले से, कि उन्होंने क्या जवाब दिया था, किसी को याद है? हमने कहा था भाई ये खुला जो जज देता है, वो उसने क्या जवाब दिया उन्होंने, किसी को याद है? मैं देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा। सर ये तो टॉपिक पे बात ही नहीं हुई किसी सेशन में। नहीं नहीं हुई थी नहीं ना यार, आपको ये भूल गया? नहीं सर, हमने ये सवाल सोचा था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नहीं डिस्कस हुआ सर था। ये नहीं हुआ है, ये सेशन में नहीं हुआ है, अच्छा वो हुआ, अच्छा उसको हमने नहीं दिया फिर वहां। क्योंकि ये टाइम नहीं टाइम बचा कम था था ना शायद, सर, तो हाँ। हाँ जी। अच्छा मैं देखो, अच्छा ये अदालत से खुला सेशन लेना। लंबा हो गया था हम लोग का। अच्छा ये देखते हैं कि ये क्या लिखते हैं इस बारे में, क्या लिखते हैं, मैं जरा दो तीन मकाद फिक्र का देखता हूँ इसमें। ये भी है ना, मुझे ने समझाया हुआ है बड़ा अच्छे तरीके से, ये जो बता रहे हैं ना, बस ये इंतहा है, काफी है मेरे लिए। यहाँ से भी देख लेता हूँ मैं। आ, ये क्या कहते हैं, अवलन तो साइला को चाहिए कि खुला लेने में जल्दबाजी से काम लेने के बजाय बाहमी इख्तलाफात और तनाज़ात को हल करने की कोशिश करे, ताहम अगर कोशिश के बावजूद निभा की कोई सूरत न मुमकिन हो सके, तो ऐसी सूरत में साइला के लिए अपने शोहर से खुला लेने की भी गुंजाइश है। जिसका तरीकाकार ये होगा कि साइला किसी स्टाम्प पेपर वगैरह पर यह तहरीर लिखे कि मैं हक मेहर या कुछ माल के इवज अपने शोहर से खुला चाहती हूँ। अच्छा देखो, कुछ माल भी हो सकता है बिल्कुल, और इसके बाद शोहर ये तहरीर करे कि मैं हक मेहर की मुआफी वगैरह के एवज अपनी बीवी को खुला देता हूँ।
اور اس پر دو مردوں کو گواہ بنایا جائے۔ چنانچہ اس طرح کرنے سے سائلہ پر ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، جس کے بعد وہ عدت گزار کر اپنی مرضی سے کسی جگہ بھی عقد نکاح جو ہے وہ کرنے میں آزاد ہو جائے گی۔ ایک تو یہ فسوا آ گیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ بنوریا سے، یہ بھی بنوریا کا آیا ہوا ہے۔ اچھا، خلا میں بھی دیگر مالی معاملات کی طرح ایک مالی معاملہ ہے جس کے لیے جانبین یعنی میاں بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ اس لیے اگر عدالت شوہر کی رضامندی کے بغیر خلا کا فیصلہ دے دے اور فیصلہ ہونے کے بعد بھی شوہر اس پر قولاً یا فعلاً رضامندی کا اظہار نہ کرے تو شرعاً یہ خلا معتبر نہیں ہوگی۔ ہوئے 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 لیکن لہٰذا عدالت کے ذریعے خلا لینے کا شرعی طریقہ کار یہ ہے کہ عدالت خلا کا فیصلہ کرنے سے پہلے میاں بیوی دونوں کی خلا پر رضامندی خاص زبانی ہو یا تحریری حاصل کر کے پھر خلا کا فیصلہ کرے۔ اور اگر عدالت شوہر کی رضامندی کے بغیر خلا کا فیصلہ کر لے تو جب تک شوہر اس فیصلے کو زبانی طور پر یا خلع نامے پر دستخط کر کے تحریری طور پر قانون قبول نہ کر لے، اس وقت تک یہ خلا کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ دیکھا آپ نے؟ ہاں، جی یعنی سر۔ اس کے بعد وہ نہیں کر سکتی، آگے نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ یہ تو دیکھتے ہیں، آگے اور بھی دیکھتے ہیں، صبر کریں ایک منٹ۔ بہت سارے خلا کے واقعات بڑے مشہور ہیں صحابہ کرام کے، وہ بھی ہمیں پڑھنے چاہیے۔ چیز یہ ہوتی ہے کہ کورٹ کا خلا ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا، یہ مخصوص پرٹیکولر صورتیں ہیں۔ اور کوئی وکیل بھائی برا نہ مانے، ہمارے بہت سے وکیل حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو لڑکی والے جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں شوہر سے جان چھڑوانی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، تو مسئلہ بڑا معمولی سا نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے جان نہیں چھوٹے گی، میں کیس بناتا ہوں، آپ بس اس پہ سائن کیجیے گا۔ پھر وہ ایسے سے الزامات شوہر پہ لگاتے ہیں، یہ جوا کھیلتا ہے، غیر عورتوں سے مراسم ہے، شراب ہاں پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، نانا پن دیتا، مار پیٹ کے بھی معاملات ہیں۔ وہ گھر والوں کو بعض اوقات تو پتہ تک نہیں ہوتا، سب انگلش میں لکھا ہوتا ہے، وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور یا پھر ان کو بس بتا دیتے ہیں تو ہاں میں ہاں ملا کے کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک ویلڈ ریزن نہیں ہوگی، جج کا قصور نہیں ہے، اس کے سامنے تو برٹش لاء کے مطابق جو آئے گا وہ فیصلہ کر دے گا، لیکن شرعی لحاظ سے وہ عورت شوہر کے نکاح سے نہیں نکلتی، نکاح قائم رہتا ہے۔ اور اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے جھوٹ بول بال کے بیٹی کو طلاق دلوا کے خلا کورٹ سے، اور جو خط سے نکاح حقیقتاً تو، اور پھر کسی اور شخص سے نکاح کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ابھی تو اس کا پہلے طور سے نکاح ہی ختم نہیں ہوا۔ یہ سب نتیجے کیوں نکلتے ہیں؟ یہ جہالت کے نتیجے ہیں، اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ کسی کی منقوحہ ہے، دوسرا نکاح تو ہوا ہی نہیں، جب ہوا نہیں تو جسمانی تعلق کی کیا شرعی حیثیت ہوگی آپ جان سکتے ہیں، پیدا ہونے والے بچے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی یہ بھی آپ کو معلوم۔ اور یہ کروا کون رہا ہے؟ گھر کا سرپرست۔ یہ کون کروا رہے ہیں؟ محبت کرنے والے بھائی۔ یہ کون کروا رہے ہیں؟ ماں کروا رہی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنا غلط کام کروا رہے ہیں۔ اس لیے جو بھی میری بہنیں یہاں سن رہی ہیں، جو والدین سن رہے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کورٹ سے فسخ نکاح، جس کو آپ لوگ بلا کہتے ہیں، کھلا کروایا ہے، خدا رہا ایک مرتبہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے اس پر ایک فتویٰ لے لے ریٹرن کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم نے کورٹ سے کھلا لیا تھا، کتنا سچ تھا اور کتنا ہم نے جھوٹ اس میں بھر دیا تھا، اور تاکہ ہماری بچی کی جان چھوٹ جائے تو کیا حکم شرع ہے۔ اور اس کے بعد جو بعد میں بچے کے ساتھ معاملات ہوئے، ہم نے اس کا نکاح کر دیا تھا کہ بچے بھی پیدا ہو گئے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، ایک دفعہ ضرور معلوم کر لیجیے گا، ورنہ میدان معاشر میں تو معلوم ہو ہی جائے گا، لیکن اس وقت پچھتانا آپ کے لیے نافع نہیں ہوگا۔ شریعت نے ضابطے قاعدے اصول بنائے، ان اصولوں کو آپ اپنی مرضی کی بنا پر پامال نہیں کر سکتے کہ ہم جیسا چاہے کریں۔ آپ اپنے ملک کی قانون کے خلاف ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جتنے یہ باہر کے ملکوں میں خاص طور پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کو نہیں کہتا ہوں، یہ جا کے مذہب کے متعلق جتنا آزادانہ بولتے ہیں، کبھی وہاں کے قانون کے خلاف بولتے تو بتائیں۔ پھر میں آپ کی جرات مانوں نا، باہر جانے کے بعد مذہب کو بھی کتنا سے سمجھا جاتا ہے، مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی رائے کے خلاف شرع بولنے کو نہیں کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو بھائی جان یہاں تو پتہ نہیں چلے گا، کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، لیکن موت کے بعد جب سارے یہ جو چاہنے والے آپ کو قبر میں تنہا چھوڑ کر آ جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا وہ بہت ہی دردناک ہے۔ وہ کبھی ایسی حدیثیں پڑھ لیجیے گا کہ ہوگا کیا، تو وہاں آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ ایک مختصر تبریک لیں گے، ہمیں یقینا ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچی کے پرسن لیتے ہیں، بچی نے کہا کہ ان کے خاوند کے ساتھ تو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن گھر والے جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ساتھ رہے، تو انہوں نے کونسل والوں سے رجوع کیا اور انہوں نے جھوٹے پیپر پہ شوہر کو بلا کے دھوکے سے سائن کروا کر اور طلاق کروا دی۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسا کونسل والا جو بھی ہے اس نے جو ایسا کیا ہے اور جان بوجھ کر اگر کیا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ اب بہت ہی برے مقام پر محسوس کر لے، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ میاں بیوی میں جدائی کرواتا ہے تھوڑے سے پیسے لے کر، اور خواہ مخواہ کسی کے گھر کو خراب کرنا، بیوی وہاں صدمے میں ہو، شوہر وہاں غم میں ہو، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس طرح دھوکے سے کسی پیپر پہ سائن کروا لے جبکہ شوہر کا قصد ارادہ نہ ہو، وہ اس پیپر پر لکھے ہوئے مضمون پر ہی واقف۔ اچھا، انہوں نے جو ہے ایک ہی سائڈ کو ڈسکس کیا ہوا، جو ہم نے پوچھا ہے کہ بھئی عدالت خلا دلوا سکتی ہے کہ نہیں،
عدالت خود سے نہیں کر سکتی. شوہر جب تک راضی نہیں ہوگا، سائن نہ کرے، زبان سے نہ کہے، عدالت کا خلا جو ہے وہ شرعی طور پہ قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے تمام دیکھ لیا کہ اہل جماعت کے جو ہے وہ سب کا اس پہ اتفاق آ گیا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بڑا اہم ہے، وہ یہی ہے کہ عورت پہ ظلم ہو رہا ہے اس گھر میں، اور وہ نہ طلاق دے رہا ہے، نہ اس کے قریب آتا ہے، نہ اس سے دوسری شادی بھی کر لی ہے، بچوں کو بھی الگ کر رہا ہے، اور کیا کرے، ذلیل کر رہا ہے عورت کو. سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب عورت کیا کرے، عورت کیا کرے. اب یہ سوال ذرا دیکھتے ہیں، اس کو ڈسکس کیا انہوں نے کیسے کیا کریں. عدالت نے کیا فیصلہ دیا، کس بنیاد پر دیا، اس کی دستاویز دیکھے بغیر حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اصولی جواب میں آپ کو ہم دے دیتے ہیں. مخصوص حالات میں قاضی شرعی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی میاں بیوی میں تفریق کر سکتا ہے، اس لیے کہ نکاح کے بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں جو نکاح کے مصالح اور مقاصد میں سے ہیں، اور قضا اس کی ادائیگی شوہر پر لازم ہے. اگر شوہر ان کی ادائیگی نہ کرے تو بزور عدالت انہیں وصول کیا جا سکتا ہے. مثلا بیوی کا نفقہ، حق زوجیت ادا کرنا وغیرہ. اگر شوہر اس کی ادائیگی سے عاجز ہو تو عورت کو طلاق دے دے. ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دینے سے انکار کرتا ہے یا شوہر طلاق دینے سے قبل کے قابل نہیں ہے تو قاضی اس کا قائم مقام بن کر میاں بیوی میں تفریق کر سکتا ہے. لہٰذا اگر شوہر اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتا، اپنا گھر بسانے پر تیار نہیں ہوتا، نہ نفقہ دینے پر راضی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں مذکورہ عورت کو چاہیے کہ خاندان کے معزز لوگوں کے سامنے یا محلہ کی پنچایت کے سامنے اس معاملے کو رکھے اور ان کے تعاون سے اس مسئلے کا حل نکالے. اور اگر شوہر پھر بھی اپنی ضد پر اڑا رہے اور اپنے رویے میں تبدیلی نہ لائے تو سائلہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر کے کسی طرح طلاق حاصل کر لے. اگر وہ طلاق دینے پر رضامند نہ ہو تو باہمی رضامندی سے خلا کا معاملہ کرے، اور خلا میں شوہر کے لیے بدلے خلا یعنی خلا کے عوض مال لینا جائز نہیں ہوگا، تاہم لینے کے باوجود خلا ہو جائے گا اور نکاح ختم ہو جائے گا. اگر وہ مال لینا چاہتا ہے کچھ عورت سے کہ کچھ پیسے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو پھر بھی دے سکتا ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے پیسہ لینا، لیکن پھر بھی اگر وہ لے کے دفع کرتا ہے تو چلو کرے ایک دفعہ بس. لیکن اگر شوہر نہ طلاق دے، نہ ہی خلے پر رضامند ہو، بیوی کے ساتھ نباہ پر رضامندی نہ ہو، اور اس کے نہ نفقہ دینے پر بھی تیار نہ ہو، تو سخت مجبوری کی حالت میں عدالت سے تنسیخ نکاح کرایا جا سکتا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ عورت اپنا مقدمہ مسلمان جج کے سامنے پیش کرے اور متعلقہ جج شرعی شہادت وغیرہ کے ذریعے معاملے کی پوری تحقیق کرے. اگر عورت کا دعویٰ صحیح ثابت ہو جائے کہ اس کا شوہر یا باوجود وسعت کے خرچہ نہیں دیتا، اور تو اس کے شوہر سے کہا جائے گا کہ عورت کے حقوق ادا کرو یا طلاق دو ورنہ ہم تفریق کر دیں گے. اس کے بعد بھی اگر وہ کسی صورت میں عمل نہ کرے تو قاضی یا شرعاً جو اس کے قائم مقام ہو عورت پر طلاق واقع کر دے. اب یہ بالکل الٹ بات ہوگی نا. اب اس میں کیسے آپ تفریق کر سکتے ہیں؟ وہ جو بھی کیس آتا ہے عدالت میں وہی کیس تو ہوتا ہے اکثر، جس میں شوہر جو ہے وہ مان ہی نہیں رہا آپ کی بات، تو آپ طلاق دے رہے ہیں. ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جج کا طلاق نہیں ہوتا، یہ سارے برٹش قانون ہے، بار بار برٹش کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہے اور وہ آپ کو طلاق دلوا رہا ہے. اب برٹش قانون میں طلاق تو نہیں ہے، تو آپ کو طلاق دلوا رہا ہے، آپ مسلمانوں کے کروا رہے ہیں، خلا دے رہا ہے، تو پھر تو آپ اس میں تفریق نہیں کر پائیں گے. ان کے فتوے کو میں دیکھ رہا ہوں. اور کیا ہو سکتا ہے؟ صورت مسئولہ میں اگر شوہر اپنی کوتاہیوں کی تلافی کی یقین دہانی کراتا ہے تو ایسی صورت میں مذکورہ خاتون کے گھر بسانے کی ایک کوشش ضرور کرنی چاہیے. بس اگر یہ کوشش بھی ناکام ہو اور ظلم زیادتی شوہر کی جانب سے ہو، بیوی کو نفقہ یا ظلم، مار پیٹ اور طلاق یا خلا دینے پر راضی نہ ہو، تو ایسی صورت میں مذکورہ خاتون تنسیخ نکاح کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتی ہے. البتہ اسے معتبر گواہوں کے ذریعے سے شوہر کے ظلم کو ثابت کرنا ضروری ہوگا. تمام ثبوت کی فراہمی کے بعد عدالت اگر تنسیخ نکاح کر دی ہے، دیکھو یہاں کیا مانگ رہے ہیں علماء کرام کہ آپ نا ظلم کو ثابت کریں، گواہوں ثابت کریں، تبھی تو وہ جو رجسٹرار ہوتا ہے، جو وکیل ہوتا ہے، وسیقہ نویس ہوتا ہے، تبھی تو وہ سب کچھ لکھ دیتا ہے جو آپ چاہتے ہیں بار بار، کہ بھئی وہ ثابت کرے کہ وہ شوہر جو ہے نشہ کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، سب کچھ وہ لکھ دیتا ہے تاکہ کسی ذریعے سے تو وہ راضی ہو. اس کے اوپر سائن لے لیتا ہے، وہ دو چار بندوں کے گھر والوں کے گواہوں کو لے لیتا ہے، اور وہ عدالت کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے سب کچھ ثابت ہو گیا تو اب میں خلا کرا دیتا ہوں، میں تفریق کرا رہا ہوں تمہاری. اور کیا کرے وہ؟ صاحب نے سب کچھ تو دے دیا. گواہی تو جھوٹی ہوئی نا، وکیل جو جھوٹ بولے لیکن گا. سر کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ظلم و زیادتی شوہر کی طرف سے نہیں ہوتی، لیکن بس لڑکی کہتی ہے مجھے نہیں رہنا، مطلب اچھا جیسے پسند کیا اس کی بات آ گئی، اب دیکھو تو اس میں تو یہاں شوہر پہ وہ دے گا ہی نہیں. میجورٹی کیسز کی یہ بھی ہے سمجھیں کہ اس میں عورت کو اسی لیے طلاق کا بھی حق نہیں دینا، اور طلاق کا حق جو مرد چونکہ جذباتی نہیں ہوتا، جلدی فیصلے نہیں لیتا، مرد تھوڑا سا مضبوط رہتا ہے اس حوالے سے، اور وہ سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، خاندان کو بھی دیکھتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے. عورت نہیں کرتی، عورت جذباتی ہوتی ہے.
ایک تھوڑی سی بھی کوئی آتی ہے نا، تھوڑی سی ہوا آتی ہے نا، تو وہ بس کسی اور کی خاطر شوہر کو چھوڑ دے گی. یعنی تمہاری بہن ایسی ہے، مجھے طلاق چاہیے، وہ کیا لگے اس سے. اور مرد ایسے نہیں کرے گا کہ تمہارا باپ ایسا ہے تو میں تمہیں طلاق دے دوں، تمہارا بھائی ایسا ہے تو میں تمہیں طلاق کرتا ہوں، الا ماشاء سر اللہ. ویسے عورت پہ بہت الزام لگ رہے ہیں. نہیں نہیں، ابھی تو شروع کیا میں نے، ابھی تو صبر نہیں کرو. سر، ابھی آپ اس دن بھی ایک لیکچر لے رہے تھے نا، اس میں بھی آپ نے جو اگزامپل نکالی نا، وہ بھی عورت ہی کے اوپر شاعری پہ سب الزام آیا تھا. دیکھو ابھی دیکھو دیکھو 42 منٹ ہو گئے ہیں. لڑکی کیا ظالم لڑکی ہے. دیکھو عورت ایسے کرتی ہے، انصاف نہیں کر پاتی. ابھی تو میں نے شروع کی ہے یہ بات، اور یہ تو مہپارہ نے بات شروع کی، میں تو ابھی کر بھی نہیں. ابھی تو میں سب سے آخر میں اس کو سر کیونکہ بتاتا بہت زیادہ یہ کیسز آ رہے ہیں، ہاں یہ نا یہ کیسز آج مہپارہ کل سمجھدار ہے. بہت دیکھو آ ہم رہے سے ہیں. مہپارہ سمجھدار ہے اس بات بارے میں. اور میں اس بات کو آخر میں لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ اسلام نے کیوں عورت کو جو ہے اتنا حق نہیں دیا. دینا چاہیے تھا نا، برابر کا حق دیتے نا. لیکن عورت جلد باز ہوتی ہے، ناانصافی کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، اپنے اوپر کرتی ہے. یہ نہیں کہ شوہر پہ وہ کر رہی ہے، اپنے اوپر کرتی ہے ظلم. یہ تو سب سے بڑا رونا ہے ہمارے اس وقت کا میاں بیوی کا، کہ عورت اپنے اوپر بھی، وہ عورت جب غصے میں آتی ہے نا تو وہ نقصان کو بالکل نہیں دیکھتی. یعنی کچھ بھی ہو جائے وہ جو ہے وہ اس سے نہ گزرنا، آگے جانا چاہتی ہے، آگے سے آگے جانا چاہتی ہے. اور یہ سب سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ریئل کیسز ہیں لڑکی، یہ ریئل کیسز ہیں جو روزانہ آ رہے ہیں ہمارے سامنے. اس دن میں نے جو بات آپ کو بتائی، یہ جو ماں باپ کی بتائی تھی آپ کو، اس میں نے تو یہ بات. کیس سر، لیکن اس کیس میں لیکن خلا ہو جائے گی اگر وہ نہیں چاہ رہی، چاہیے ہاں نہیں ہاں، اسی طرح، یہ آمنہ تو نے ہو جائے گی. آمنہ نے جملہ معترضہ کے طور پہ ایسے بات کر دی. ہم اپنی بات جو کر رہے تھے وہ صحیح رہنا چاہیے ہماری بات. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عورت جو ہے اس کو یہ حق نہیں تھا نا کہ وہ طلاق دے، شوہر کو طلاق دے دے اور چلی جائے، یا وہ خلا لے لے چاہے شوہر مانے نہ مانے اور وہ چلی جائے، یا عدالت میں اس کے عورتیں بڑی بڑی چالاک ہوتی ہیں، ان کے رابطے ہوتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہماری فیملی میں ہم لوگوں کے جرگے کرواتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ خواتین آگے ہیں. ہماری بھی خواتین ہیں جن کے رابطے مکمل عدالت کے ساتھ ہیں، اور وہ اپنے نہ بھائی کو، نہ ہی شوہر کو، نہ بچوں کو، نہ رشتے داروں کو درمیان میں آنے دیتی ہے. وہ کہتے ہیں سب میں خود کروں گی. ایسے عورتیں بھی دیکھی آپ نے، جیدار خواتین، اور وہ ایسے کرتی ہیں، وہ سارے معاملات جو ہے نا وہ وکیل کے ساتھ طے کرتی ہیں، اور سب کو اتنی وہ جیدار ہوتی ہیں. تو یہ نہیں دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت بے وقوف ہوتی ہے، وہ جلد باز ہو جاتی ہے، جذباتی ہو جاتی ہے، اور وہ فیصلے کر دیتی ہے. اور مرد کو ہم نے کہا کہ شادی آپ جلدی نہیں کریں، آپ تک جب تک آپ کی عقل پختہ نہ ہو، بڑے نہ ہو جائیں. چھوٹے بچوں کی شادیاں نہیں کرواتے. یہ ہم نے اس پہ بہت دفعہ بات کی ہے اس حوالے سے. کوئی بھی ہم جو بات کریں گے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سختی میں کریں گے. آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ شریعت کا بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب دیکھو یہاں ہم یہی رو رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ عدالت جو ہے وہ آپ کے خلا کرنے کا جو ہے وہ حق نہیں رکھتا، اور یہ جو شرعاً جو ہے یہ خلا واقع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ شوہر نہ کرے اور بالکل راضی نہ ہو تو پھر آپ جو ہے وہ عدالت کروا سکتی ہے اپنے زور سے بھی. تو یہ تو ہو رہا ہے آپ کی عدالتوں میں. کیا ہو رہا ہے؟ اب میں کہہ رہا ہوں کہ جج کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے تبھی تو وہ فیصلہ دے رہا ہے. شوہر کو بار بار بلاتے ہیں عدالت، وہ کہتا نہیں میں عورت کے کہنے پہ تو کبھی نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا. اور وہ آتا نہیں ہے کیسز میں، اور وہ جو جج ہوتا ہے مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ خود جو ہے وہ چونکہ اس کے پاس لکھا جو آ رہا ہے اس کے بیس پہ ہی تو وہ فیصلہ دے رہا ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے، پھر تنسیخ نکاح ہو جاتی ہے، عدالت سے بھی ہو جاتی ہے. دیکھا آپ نے نا. تو پھر تو آپ مان رہے ہیں. ابھی تو ہم نے ان دو کا ہی پڑھا ہے، ایک ہی کا پڑھا ہے. یہ دیکھیں سر کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، ہمارے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں. اگر بیوی کے دل میں کسی وجہ سے نفرت پیدا ہو جائے، اور یہ میں نے بتایا آپ کو کہ عورت جو ہوتی ہے وہ، میں نے بتایا آپ کو کہ خاندان کے کسی، تم نے گھر میں بلی کیوں رکھی ہے، مجھے طلاق دے دو، بس مجھے طلاق رکھ دو. تم نے کتا رکھا ہے، تمہاری دیوار نیچے ہے، تمہاری دیوار اوپر ہے، تم یہاں آتے ہو، فروٹ لاتے ہو، تم سبزی لاتے ہو، تم دیکھتے نہیں، تم تعریف نہیں کرتے. ان چیزوں پہ بھی میں طلاق چاہیے، مجھے الگ کر دو، مجھے نہیں. تم میرے خاندان والے کی عزت نہیں کرتے، تم نے ان کے لیے کچھ لے کے نہیں آئے، اپنی بہنوں کے لیے سب کچھ لے کے آتے ہو. یہ نہیں، وہ جلدی فیصلہ کرتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی، کسی اور کے لیے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی، بالکل نہیں ہونی چاہیے. اب نفرت دل میں پیدا ہو گئی عورت کے دل میں جگہ پیدا کرنا اور پھر اس نفرت پیدا کرنا، یہ بڑے عجیب چکر ہے. وہ بڑی شدید نفرت کرتی ہے جب شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہے جو کہ میجورٹی ہے، تو وہ حق کے خلا استعمال کر سکتی ہے. یہ ہم مسائل پہ رو رہے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مرد اور عورت ہے، آپ عورت ہے اور میں مرد ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم مسائل پہ روتے ہیں، روزانہ روتے ہیں، ان مسائل پہ روتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. اور ہم نے اس کی وجہ بتائی تھی
بہت ساری وجوہات ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، کسی کی بھی اس طرف جو ہے نا ہمارا پلڑا جو ہے وہ بھاری نہیں ہے، دونوں ہی برابر جاتے ہیں، جس کا جو ہوتا ہے لیکن سر میرا اس میں صرف ایک اعتراض یہ ہے کہ اتنی جو ہمارے ملک میں کروڑوں عورتیں ہیں جو کہ شادی کے بعد پس جاتی ہیں لیکن وہ طلاق نہیں لیتی کیونکہ ان کے ماں باپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے مر کے ہی واپس آنا ہے، تو وہ عورتیں بھی تو ہیں نا. ہم اتنا جرنلائز کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمام عورتیں جو ہیں وہ چلاک ہوتی ہیں اور وہ طلاق بلی پہ بھی لے نہ لیتی ہیں نہ اور نہ چھوٹی چھوٹی باتوں بالکل پہ ایسے لے ہی، لیتی ہیں؟ سر یہ تو ایک نہ 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 پرسنٹیج ایسا ہو نہیں ہے. سکتی ہے عورتوں کی، لیکن آپ بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں جو کہ ساری زندگی گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں اور مرد کا جو ہے وہ وائلنس کا شکار ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ خلا کی بات بھی نہیں کرتی ہیں. اچھا دیکھیں آپ یہ اب کیسز لے لیں، جتنے کیسز دیکھو سروے کے بعد ہی آپ کو جو ہے نا اندازہ ہو سکے گا. میں تو آپ کو وہ سر بھی میں نے بتا رہا ہوں. پورا 1 سال وائلنس اگینسٹ ویمن پہ ریسرچ کی ہے اور مجھے پتا ہے کہ عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے ہمارے اپنے ملک پاکستان میں. بالکل اور ہوتا یہ میں ہے، آج کی بالکل ہوتا ہے. اور میں تو آپ کو ابھی، آپ نے شروع کا لیکچر نہیں سنا، آپ نہیں تھی نا جب میں نے کہا کہ یہ میں نے کتنی گالیاں دی، عورت کو میں نے گالی دی اور میں نے مرد کو کہا ذلیل آدمی ہو ایسے کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو شروع میں، آپ نے سنا نا. تو میں وہ جب کہہ رہا جی تھا جی میں تو تھی مرد ہی کہہ سر، میں رہا تھا نا. تھی. آپ بات کو سمجھے، بات کو کہ ہم ہمارے ہاں یہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ان قدروں پہ جا ہی نہیں رہا جو اسلامی معیار ہے، جو قدریں ہیں وہ تو نہیں بحال ہے نا. ہم تو وہ بات کر رہے ہیں اور یہ چیزیں آپ جو کہہ رہی ہیں واقعی ایسے ہی ہیں. اب اس سروے کا دیکھو، سروے آپ نے کیا ہے، میرے خیال میں یہ بہتر نہیں رہے گا کہ آپ سروے کریں اور آپ جو ہے وہ سروے آپ یہاں بہت سارے سروے ہمارے پاس پڑے ہوں گے، یہاں بہت سارے NGOs کے جو ہے ہوں گے، ضرور ہوں گے. اب جو فلمیں بنتی ہے وہ ابید شرمین ہے کیا ہے وہ لڑکی، اس کو آسکر ایوارڈ ملا، اس کو ایک ملا، پھر 2 ملے، پھر 3 ملے، پھر 5 ملے. کس بات پہ؟ پاکستان میں عورت پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے جی، عورت کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے جی. وہ ہم نے مختار بی بی کو آزاد کروا لیا جی. اور یہ ایسی باتیں ہیں جن کو وہ اچھالتے ہیں اور وہ سروے میں سب سے زیادہ یہی آئے گا کہ وہ جناب علی بس بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ عورت بھی ایسے کرتی ہے، عورت بھی گھر برباد کر دیتی ہے. ہم تو اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کی صرف بات نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک رولا ہے کہ کلچر اور اسلام کو گڑبڑ جو ہے نا تباہ کر دیا، برباد کر دیا ہے، سارے توازن ہی بگاڑ دیا ہے. ہم یہی بات کر رہے ہیں نا بار بار کہ توازن نہیں رہا ہمارے معاشرے میں، توازن نہیں رہا. تو یہ مرد بھی کرتے ہیں، عورت بھی کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کسی کی سائڈ لے رہے ہیں، ہم تو معاشرے کا رونا رو رہے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو یہ دونوں طرف چل رہا ہے. اب ہم یہ جو ابھی جو رونا رو رہے ہیں وہ یہ رو رہے ہیں کہ اب یہ جو طلاق ہے عدالت سے وہ لے سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ مرد تو اس مسلسل ذلیل کر رہا ہے عورت کو، وہ مسلسل کر رہا ہے، ٹارچر کر رہا ہے، بالکل کر رہا ہے. اور اس کی عورت جو ہے وہ بڑی نازک ہوتی ہے، اس حوالے سے وہ چیزوں کو جلدی جو ہے وہ جو ہے نا وہ لے لیتی ہے. کسی بالکل ہی بیرونی طاقت کو بھی، یعنی کوئی چیز آتی ہے نا بیرونی جھونکا بھی کوئی آتا ہے نا تو اس کو بھی وہ لے لیتی ہے. اور پھر اس کے جو ہے نا اس کے اندر سے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ جو ہارمونز پیدا ہوتے ہیں اس کے، اور پھر وہ جو فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ اس کی جو ہے نا پھر اس کا سامنے کوئی آ نہیں سکتا اس کے. تو یہ پھر مرد ہی جو ہے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں چلایا رکھو، چلایا رکھو، چلایا رکھو. یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب عدالت اس کو خلا دلا سکتی ہے کہ نہیں، یہ بس یہ ایک پرابلم چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ حق خلا تو رب تعالیٰ نے دے دیا ہے. یہ آیت کریمہ ہے جس میں جو ہے وہ خلا کا ذکر ہے. پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، سو اندری صورت ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود کچھ بدلہ دے کر اس تکلیف دے بندن سے آزادی لے لے. اپنا حق مہر ہی معاف کر دینا. اگر شوہر طلاق دے تو بیوی کو دیا گیا مال واپس لینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب شوہر کی طرف سے کوئی خرابی نہ ہو مگر عورت کسی وجہ سے اس کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو تو وہ خلا کے مطالبہ کر سکتی ہے، اور علیحدگی کی صورت میں مرد حق مہر وغیرہ کی رقم واپس لے سکتا ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا ہے. پھر یہ حضرت حبیبہ بنت سہل جو حضرت ثابت بن قیس کی زوجہ تھیں، کسی وجہ سے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تو بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر علیحدگی کا مطالبہ کر دیا. پھر آپ نے حق کے مہر میں ملا ہوا باغ واپس لے کر حضرت ثابت بن قیس کو لوٹا دیا اور ان کے درمیان علیحدگی کروا دی آپ نے. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک واقعہ ہے نا. ایک واقعہ حضرت بریرہ کا آپ نے ضرور اس میں کوٹ کر دینا ہے. وہاں بھی آپ کو عورت ہی قصوروار دکھائی دے گی کہ رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جڑ جا. حضرت بریرہ کے شوہر تھے کہ وہ رو رہا ہے تمہارے پیچھے، شوہر تمہارا رو رہا ہے تمہارے پیچھے، تو ان کے ساتھ ہو جا. تو وہ بریرہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا مشورہ ہے میرا. نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں علیحدگی چاہتی ہوں. اندازہ کریں آپ، اللہ کا رسول بھی کہہ رہے ہیں، تب بھی عورت اتنی نفرت پیدا کر دیتی ہے نا، وہ پھر اس کو نہ اس کو پھر اس کنٹرول میں نہیں رہتا، اس کا اپنا غصہ،
اس کا عقد اور حقد جو ہے اور اس کی جو ہے جو عداوت ہے وہ اتنی زیادہ سخت ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں. اب یہاں بھی ایسے ہوا دیکھو نا, جب وہ نہیں مانی تو پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر یہ واپس کر دو اور بس جاؤ, آزاد کر دیا میں نے. اگر میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا اور نفرت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ان کا اکٹھے رہنا ممکن نہیں, تو اللہ تعالیٰ کی حدود قائم کرنے کے لیے ان کو علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. یہ علیحدگی دو صورتوں میں ہو سکتی ہے, ایک یہ کہ شوہر طلاق دے دے, اور دوسرا یہ کہ معاملہ عدالت میں لے جائے, اور معاملہ عدالت میں آتا ہے تو جج یا قاضی کی پہلی ترجیح زوجین میں مصالحت ہونی چاہیے. اگر مصالحت نہیں ہوتی تو جج شوہر کو رضاکارانہ طور پر طلاق دینے کے لیے آمادہ کرے. اگر شوہر اس کے لیے تیار نہیں ہوتا تو بیوی کچھ لین دین کر کے شوہر کو طلاق کے لیے راضی کر لے. اسی کو خلا بھی کہا جاتا ہے. اگر ان میں سے کوئی ترکیب بھی کارگر ثابت نہ ہو اور بیوی شرعی اعتبار سے قابل قبول وجوہات بیان کرے, جیسے کہ شوہر تشدد کرتا ہے, جسمانی اذیت دیتا ہے, ذہنی اذیت دیتا ہے, نہ حقوق ادا کرتا ہے, نہ طلاق دے کر گلو خلاصی کرتا ہے, نہ نفقہ نہیں دیتا, شوہر کسی موذی مرض میں مبتلا ہے, نکاح کے وقت عورت کو دھوکہ دے دیا گیا ہے وغیرہ. اب اس میں دیکھو کہیں بھی رشتہ داروں کا ذکر نہیں ہے کہ تمہاری ماں میرے ساتھ ٹھیک نہیں, تمہارا بھائی میرے ساتھ ٹھیک نہیں, تمہاری بہن میرے ساتھ ٹھیک نہیں. یہ باتیں بھی ہمارے ہاں عام ہے بالکل. عدالت کے نکاح فسخ ختم کرنے کا کر دے گا. اگر شوہر خود طلاق دے رہا ہو تو ہر صورت میں صرف ایک طلاق دے, 2 یا 3 دینے کا سوچے بھی نہ, ذہن میں 2 یا 3 طلاق دینے کا خیال بھی نہ لائے. طلاق یا خلا کے بعد بیوی عدت کے ایام گزارے گی اور اس کے بعد جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. اور ابا کیا خلا کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. جس طرح بوقت ضرورت مرد کے لیے عورت کو طلاق دینا جائز ہے, اسی طرح اگر عورت نباہ نہیں کر سکتی تو اس کو اجازت ہے کہ شوہر نے جو مہر وغیرہ اس کو دیا ہے وہ واپس کر کے اس سے گلو خاصی کرے. خلا میں عورت مال پیش کرے گی, اگر خاوند نے قبول کر لیا تو خلا ہو جائے گا, وگرنہ نہیں ہوگا. خلا کے بعد عورت کو طلاق بائن ہو جائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, بائن وہ طلاق ہے جس میں شوہر بغیر نکاح کے عورت سے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتا. طلاق بائن کے ہوتے ہی عورت فوراً اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے. خلا کی صورت میں چونکہ طلاق بائن ہوتی ہے لہذا رجوع نہیں ہے, بلکہ تجدید نکاح ہو سکتا ہے. اگر فریقین باہمی رضامندی سے اثر نو دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. تجدید نکاح کی صورت میں عدت گزارنے کی قید نہیں ہے. اگر عورت کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہے تو عدت گزرنے کے بعد بھی کر سکتی ہے. خلا کے بعد عورت کی عدت 3 حیض تک ہے. 3 حیض گزرنے کے بعد وہ آزاد ہے, جس کے ساتھ بھی چاہے شادی کر سکتی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ, چلو یہ بھی حل ہو گیا ساتھ میں. بس وہی بات ہے, پھر دہرائے, پھر وہی دہرائیں گے, پھر وہی دہرائیں گے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ واضح ہے کہ خلا بھی ایک مالی معاملہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہی انہوں نے بات کی. دیکھو پنچایت اگر جرگے والے کرا سکتے ہیں تو یہ عدالت نہیں کرا سکتی, عدالت بھی کرا سکتی ہے. تو اب ہم نے کیا سمجھا یار اس کو؟ مطلب عورت کے پاس اتنا وہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے رائٹس کو استعمال کر سکتی ہے اور ہاں عدالت اس کا ساتھ دے سکتی ہے. عدالت دے سکتی ہے, بالکل عدالت ساتھ دے سکتی ہے, اور بالکل کر سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اسی ایک منٹ ذرا, یہ مسئلہ جو میں نے بتایا نا امریکہ والا مسئلہ, دیکھو دوبارہ اس کا میسج آیا, میں دیکھتا ہوں شاید وہی میسج ہو یا شاید کوئی اور میسج ہے, تو میں ذرا دیکھوں. No, para ese otro pues se casaron que se hacían de kish. No sé, como que rawo te besi daga. Nunca sochi ni se bisa zaro swala, larawan ma kish hota to है. اچھا جی, چلو یہ کیا کیس آیا تھا ان کو, جو ہے وہ یہی کیس تھا, اس کا خلا والا کیس تھا. لیکن چلو وہ تو حل ہو گیا, چونکہ سائن کر دیے ہیں, شوہر نے سائن کر دیے ہیں, تو پھر تو خلا ہو چکا ہے. طلاق بائن واقعہ ہو چکی ہے, خلا لے لیا, عورت چلی گئی, مرضی ہے اس کی دوبارہ اگر وہ اپنے شوہر کے پاس واپس آنا چاہے, یا شوہر اس کو بلائے, یا گھر والے منع کرے, یا کچھ اور مسئلہ ہو, تو وہ دوبارہ نکاح کریں گے اور دوبارہ پھر جو ہے وہ گھر بسا سکتے ہیں. اگر وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ یہی کرے کہ عدت گزارے اور پھر اس کے بعد جائے, کسی کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے. اور یہ سر ہم اس میں ٹائم پیریڈ کتنے نے ٹائم میں رجوع تین کرتے ہیں؟ حیض کا ہے, 3 طہارتیں ہیں آپ کی, اچھا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کر سکتے ہیں. اور چلیں کوئی نہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کافی ہے ان شاء اللہ آج کے لیے. یہ اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. سلامت رہیں, خوش باش رہیں, اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ان شاء اللہ. ربا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.